الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، تو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا وقت مقرر کر دیا ہے کہ یہ دنیا میں کتنے سال رہے گا، کتنا وقت رہے گا، کتنا کھائے گا، پیے گا۔ تو دنیا میں جیسے ہی بندہ پیدا ہوا اسی دن سے اس کا یہ وقت گزرنا شروع ہوتا ہے۔ یعنی اگر 60 سال اس کو زندگی ملی تو ایک ایک دن اس کا کم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی دنیا کے اندر آدمی رہتے ہوئے اگر اسی وقت کو صحیح استعمال کرے تو دنیا کی بھی بہت ساری چیزیں کما سکتا ہے، تو آخرت کی بھی بہت ساری چیزیں کما سکتا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں رہتے ہوئے اسی وقت کو غفلت کے اندر گزار دیا یا بغیر کسی ترتیب کے استعمال کیا تو پھر ایسا پچھتاوا ہوگا، ایسا پچھتانا پڑے گا جس کا کوئی انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیارے انداز میں سمجھایا کہ دنیا کیا ہے۔ جیسے آپ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہو، کھیتی باڑی ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی جاندار اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے کا کسی نہ کسی طریقے سے کھیتی باڑی سے تعلق ہے، بھلے بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن روٹی کھانے کے لیے محتاج ہے۔ کھانا کھانے کے لیے جس چیز کے ذریعے سے اپنی بھوک مٹا سکتا ہے وہ چیزیں اسی کھیتی باڑی کے ذریعے سے نکلتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے مثال بھی وہی دی کہ جس طرح سے زمین کے فائدے کو اب تم سمجھتے ہو نا، کہ اگر ہم اچھی چیز ڈالیں گے تو اچھی نکلے گی، بری چیز، بیکار چیز ڈالیں گے تو وہی نکلے گی، کانٹے والی جھاڑیوں کا بیج ڈالو گے تو وہی نکلیں گی، اور اگر گندم کا بیج ڈالو گے تو گندم نکلے گی، اگر سیب کا لیے کوئی گٹھلی ڈالو گے تو سیب نکلے گا۔ درخت اور باغات خوبصورت قسم کے آئیں گے۔ تو جو چیز آپ زمین کے اندر ڈالو گے اسی مناسبت سے ہی وہ چیز واپس نکلتی ہے۔
اسی طرح سے دنیا کی زندگی یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال کرو گے تو اچھا فصل ملے گا، اگر برے اعمال کرو گے تو پھر وہی انجام ہوگا۔ کسی ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے، اس کے لیے دعا کرنا۔ کافی سارے ساتھی ہمارے یار دوست ہیں، بیچارے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا نصیب فرمائے۔ تو دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جتنا اچھے سے اچھا آپ اس کے اندر بیج ڈالو گے اتنا ہی اچھا آپ کو صلہ فصل ملے گا۔ اور اگر آپ نے اپنی زمین کو بیکار چھوڑ دیا، نہ اچھا نہ برا کچھ بھی نہیں ڈالا، تو بھی آپ کو کچھ ملے گا نہیں۔ اسی طرح سے اگر دنیا کی زندگی کو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا، بھلے برائی میں نہ لگاؤ لیکن بیکار ہی چھوڑ دیا، تو بھی آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ محنت کرو، صحیح طریقے کی محنت کرو تاکہ آپ کو اچھا پھل مل سکے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی مثال یا وقت کی مثال ایسی ہے جیسے تیز بہنے والا پانی۔ اگر آپ کسی جگہ پر ہیں، وہاں سے کوئی تیز دریا پانی بہہ رہا ہے، آپ اسی میں سے کچھ پانی، اسی خاص مقدار میں سے خاص پانی نکالنا چاہو نہیں نکال سکتے، جو نکل گیا دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو وقت اگر آج کا دن آپ سے نکل گیا تو نکل گیا، دوبارہ نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے وہ وقت کی ہوتی ہے، کہ اگر یہ وقت نکل گیا تو دوبارہ مجھے ملنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے اپنے وقت کو بچانے کی، اپنے اولاد کے وقت کو صحیح لگانے کی۔ اگر آپ نے اپنا وقت خراب کر دیا تو بھی آپ کے لیے بڑا شرمندگی کا سبب ہوگا، اور اگر آپ نے اپنی اولاد کا وقت خراب کر دیا یا اسی کو غلط وقت استعمال کرنے میں آپ نے اس پر نظر نہیں رکھی، تو بھی بچے کی تو زندگی برباد ہوگی لیکن آپ خود بھی برباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امانت دی تھی اس کے اندر تم نے خیانت کیوں کی؟ دنیا کے اندر ہر چیز میں آدمی نظر رکھے، اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز ضائع کر دی تو اس کی کوئی نہ کوئی اس کا تلافی ہوتی ہے۔ کسی کا قلم آپ نے توڑ دیا، اس کی تلافی اس طرح کا قلم لے کر کے دے دو۔ اگر مثلی چیز ہے اس کا مثل ملتا ہے تو وہی دینا ہے، اگر مثلی چیز نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت دینی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز نقصان دے دیا جو ابھی وہ چیز مل نہیں رہی تو اس کا ریٹ پوچھا جائے گا کہ اس کا ریٹ کتنا ہونا چاہیے تھا، اتنا دینا ہوگا۔ بھلے سونا ہو، چاندی ہو، گاڑی ہو، مکان ہو، کچھ بھی کسی کا نقصان کیا تو اس کی تلافی یہ ہے اس کا مثل بنا کر کے دے دو یا اتنی قیمت دے دو۔ لیکن وقت ایسی چیز ہے کہ یہ اگر اس ضائع ہو گیا تو پھر اس کی تلافی کوئی نہیں ہے۔ اپنے زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے انسان کو بتایا کہ انسان تباہ ہو جائے گا سوائے 4 کے۔ اگر وہ 4 چیزیں انسان کے اندر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو تباہ ہوگا۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان تباہ ہونے والے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں، تباہی سے بچاؤ کی 4 صورتیں ہیں۔ ایمان لے آؤ، عمل اچھے کرو، دوسروں کو دین کی دعوت دو، اور خود دین پر جمے رہو۔ یہ 4 چیزیں اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچو گے، نہیں تو تباہ ہو جاؤ گے۔ ایمان پکا ہے، عمل کوئی نہیں بچ سکتا۔ عمل بہت ہیں، ایمان نہیں بچ سکتا۔ ایمان بھی ہے، عمل بھی اچھے ہیں،
دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، دوسروں کو دین کی طرف نہیں بلاتا، نہیں بچ سکتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اعمال کے بڑے پابند تھے۔ ایمان اتنا کہ کائنات کے اندر کسی کا ایمان اتنا ہو ہی نہیں سکتا، اعمال کے اندر اتنے وزنی اور اتنے بھاری اور مضبوط کہ انسان پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اعمال کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے برابر نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود ان دو پر اکتفا نہیں کیا، تیسرا کام بھی کیا، تواصوا بالحق، حق بتاتے رہو، حق پہنچاتے رہو، برائی سے روکنا، حق کو پہنچانا، یہ بھی انسان کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ بھلے کتنے بھی اچھے عمل ہوں، لیکن دیکھتا ہے غلط ہو رہا ہے، بولا چھوڑو یار میرا واسطہ نہیں ہے، یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، خسارے سے بچ نہیں سکتا۔ واضح قرآن پاک کا حکم ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اب اپنے گھر میں جا کر یہ قرآن پاک کا ترجمہ کھول کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ ان چار کے علاوہ سارے تباہ ہو جائیں گے، ایمان بھی ہو، اچھے اعمال بھی ہوں، اور دوسروں کو حق بولنا بھی ہو۔ غلط کر رہا ہے اس کو بولو تو غلط ہے، اور آپ جس طرح سے آپ اس کو روک سکتے ہو روکنے کی کوشش کرو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ کے ذریعے سے اس کو روکو، خبردار میں نہیں کرنے دوں گا، تو ناجائز کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان تو چلاؤ، زبان چلانے میں کون سا آپ کو رکاوٹ ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے، برے کو دل میں تو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، یہ کمزور ترین ایمان ہے کہ آپ برے کو دل میں برا سمجھو، اس کو بول نہ سکو۔ اگر آپ کے ایمان کے اندر قوت جرت ہوتی تو آپ اسی کمزوری سے تھوڑا سا آگے نکلتے، کم از کم زبان سے بولتے، ہاتھ سے روکتے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کے زمانے کے مسلمان، اچھے خاصے مسلمان، برے کو برا دل میں سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر ایمان کہاں بچے گا بھائی؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، خسارے میں ہو، تباہ ہو جاؤ گے، سوائے اس کے کہ الا الذین آمنوا، ایمان ہو، وعملوا الصالحات، اچھے عمل ہوں، وتواصوا بالحق، حق بولتے رہو، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر پر بھی ڈٹے رہو۔ خطرہ ہے، حق بولنے کے اندر جھگڑا ہونا یقینی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ انسانوں کو جو چڑ لگتی ہے نا، وہ حق پر لگتی ہے۔ کسی کو بولو، کسی نے غلط کام کیا، اس کو بولو یار بڑا تو بہادر آدمی ہے، کسی کی پرواہ ہی نہیں کی اور تو نے یہ کر لیا، تو وہ خوش ہوگا، ہاں میں واقعی ایسا ہوں، حالانکہ وہ خود بھی سمجھ رہا ہے میں غلط کر رہا ہوں، اور جو چمچا اس کی چمچا گیری کر رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر اسی کو بولو کہ تو نے غلط کیا، پھر دیکھو اس کا کیسے ایک رنگ اترتا ہے دوسرا چڑھتا ہے۔ تو حق بولنے پر دشمنی ہونا زیادہ تر ہوتا ہی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حق پر کون ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے سچے، شریف، امانت دار، حسین، با اخلاق، با جمال، با کمال اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود صرف اسے حق بولنے کی وجہ سے پیغمبر کریم کے ساتھ دشمنی رکھی گئی نا۔ تو جب حق بولو گے تو لڑائی ہوگی، حق بولو گے تو فتنہ فساد مچانے والے مچائیں گے، لیکن پھر ڈٹ جانا ہے۔ وتواصوا بالصبر،
اور صبر پر ڈٹے رہنا ہے۔ اگر آپ کے گروپ کے کچھ ساتھی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ان کو بھی صبر کی وصیت کرو۔ نہیں بھائی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو۔ تو خیر، میرا باتوں کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی تباہی کا ذکر کیا ہے، تباہی سے بچاؤ کا ذکر کیا ہے، وہاں زمانے کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے۔ وقت تو وقت کی قدر کرو، ورنہ آج کا وقت اگر چلا گیا نا پھر دوبارہ نہیں ملے گا۔ آپ کم از کم 2-4 منٹ کے لیے روزانہ 5 منٹ کے لیے سوچا تو کریں کہ آج کا دن آپ کا کتنا وقت ضائع ہوا، کتنا وقت صحیح ہوا لگا، کتنا وقت آپ کا صحیح گزرا، کتنا بیکار گزرا، کتنا ثواب کے کام میں آپ نے وقت گزارا، کتنا گناہ کے کام میں آپ نے وقت گزارا، کتنا ایسے ہی بیکار گزار دیا۔ اگر 2-3 منٹ کے لیے آپ اگر روزانہ سوچیں گے نا تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سوچنے پر ثواب بھی عطا کریں گے، سوچنے پر ثواب بھی عطا کریں گے، اور آئندہ کے لیے ایک سمجھنے کا موقع بھی عطا کریں گے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے آخر کس مقصد کے لیے؟ صرف کھانے پینے کے لیے؟ تو آپ اپنے وقت کی قدر کریں۔ آج کل انگریز نے، کافروں نے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، وقت کو برباد کرنے کے لیے ایسے عجیب قسم کے تماشے بنائے ہیں کہ انسان کھانے پینے کو بھی توجہ نہیں کرتا، سونے کی پرواہ ہی نہیں ہے، بس اسی میڈیا میں لگا ہوا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ جو آج کل گیم بناتے ہیں نا، ایک گیم بنانے کے لیے جو نیٹ وغیرہ پر چلتی ہیں، 300 ماہرین کو تنخواہیں دے کر کے ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچہ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ ایک گیم بنائیں، کہ اس طریقے کا گیم بناؤ کہ وہ بچہ یا دیکھنے والا اسی گیم کے اندر ایسا مست ہو جائے، ایسا مست ہو جائے کہ کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہ رہے، کہ اس کا ہر جسم کا عضو اسی کے اندر لگا رہے، آنکھیں بھی اسی گیم میں لگی ہوں، کان کے اندر ساز باجے بھی ایسے چل رہے ہوں، ایک مرتبہ اگر وہ ساز سن لیا تو پھر ہر وقت اس کی زبان پر بھی وہی چلتا رہے، اس کی زبان پر بھی وہی چلتا رہے، پھر جب تک وہ اسی ساز کو سنے گا نہیں تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا، اور اس کے ہاتھ بھی اسی گیم میں لگے ہوں، اسی کا دماغ بھی اسی گیم میں لگا ہو، اس کا دل بھی اسی گیم میں لگا ہو، پورا جسم جان اسی ایک چیز کے اندر لگی ہو، تو اس طرح سے وہ مہارت کے ساتھ اسی فساد کو، فتنے کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مسلمان سب چیزوں کو بھول کر اس میں لگ جاتا ہے۔ جیسے آج کل آپ نوجوانوں کو دیکھتے ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امی نے مجھے منع کیا، ابو نے منع کیا، استاد نے منع کیا ہے، محلے والے برا سمجھیں کہ تو کیا کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس اس میں مست لگا ہوا ہے، پتہ ہے کہ میرے زیادہ اس کو دیکھنے کی وجہ میری آنکھیں خراب ہوں گی، پرواہ ہی نہیں ہے، ایک جگہ پر پڑے رہنے کی وجہ سے میرا جسم میں کمزوری آئے گی، پرواہ ہی نہیں ہے، بھائی مجھے اسکول کا کام کرنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، سارا اسی پر توجہ، قاری صاحب کے پاس جانا ہے، سبق سنانا ہے، سبق یاد کرنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس سارا اسی میں لگا ہوا ہے، مجھے یہی دیکھتے رہنا ہے، بس گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹے تک لگے رہے لیکن پیٹ نہیں بھرا، بے عزتی ہوتی ہے، خیر ہے، لیکن مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ ان کی مہارت ہے مسلمانوں کو خراب کرنے کے، اور مسلمان اس میں لگے ہوئے ہیں۔ افسوس ہے باپ اپنے بیٹے کو گیم کھول کے دیتا ہے، آ جاؤ کھیلو، اچھے خاصے دیندار لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ دے دیا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے اور کوئی صورت نہیں تھی، اس کو قرآن میں لگا دو، کچھ لکھنے پڑھنے میں لگا دو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ
ماں باپ کا بچے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ بچے کا وقت مصروف رکھے۔ اگر وقت مصروف ہے نا تو اس کے اندر عادت بن جائے گی دیانتدار بننے کی، کام کرنے کی۔ اگر آپ نے اس کو آوارہ چھوڑ دیا نا، کبھی کسی گیم پر چلا گیا، کبھی کسی گیم پر چلا گیا، کبھی ویسے ہی گپ شپ میں لگا رہا، تو سمجھو کہ یہ بچہ نہ آپ کا رہے گا نہ اپنا بنے گا، آپ کے بھی کسی کام کا نہیں ہوگا، لیکن اپنے بھی کام کا نہیں رہے گا۔ جہاں کہیں کسی کام کے لیے جائے گا نا، ہمارے علاقے میں ایک مدرسے کا استاد تھا، اس بیچارے کو یہی نشہ لگ گیا، حالانکہ اچھا خاصا تلاوت بہت پیاری، آواز بہت اچھی، اور کام کاج کے ساتھ بہت سچا، بڑا با اخلاق، لیکن اسی کو بس دوستوں نے آ کر کے کوئی گیم وغیرہ ڈال دی اسی موبائل کے اندر، وہ اس پر شروع ہو گیا، تو طلباء سے توجہ ہٹانا شروع کیا۔ پہلے تو محتم کو پتہ نہیں لگا، کچھ وقت تک وہ اسی میں لگا رہا، آخر جب محتم کو پتہ لگا تب تک اسی کے اوپر یہ گیم کا نشہ دماغ پر چڑھ چکا تھا۔ محتم نے بہت اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسا نہیں کرو، وہ مان ہی نہیں رہا تھا، بہت سمجھایا نہیں مان رہا تھا۔ آخر کار اس کو بولا کہ بھائی کلاس کے اندر موبائل پر پابندی، استاد کا محتم کا حکم ماننا تھا، اس نے پابندی کر لی۔ کچھ دنوں تک وہ موبائل اس کو نہیں مل رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ ختم ہو جائے، پڑھائی کا ٹائم ختم ہو جائے، وہی فوری طور پر موبائل اٹھا لے۔ ابھی پڑھانے کے ٹائم پر بھی اس کا ذہن اسی کے، یہ سچا واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے، جیسے ہی چھٹی ہوتی پھر اسی موبائل میں لگا ہوا ہے، پھر رات کو 10 بجے کے بعد پڑھائی ختم ہو جائے تو وہ پھر اس موبائل میں لگا ہے رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک۔ مدرسے کا استاد، قاری صاحب، نیک نمازی، اوروں کو دین سکھانے سمجھانے والا، لیکن یہ صحبت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے اس کے اوپر اثر ایسا ہوا، آخر مدرسے والوں نے ان کو بولا کہ بھائی یا موبائل چھوڑو یا مدرسہ چھوڑو۔ پہلے تو اس نے بولا نہیں حضرت ایسا نہیں کرو، یہ کرو وہ کرو۔ خیر اس نے بولا یار میں سیدھا مدرسے کا نقصان ہو رہا ہے نا، اور میں جو تیرے اوپر سختی کر رہا ہوں تیرا فائدہ ہے، لیکن وہ اسی نشے میں، اسی موبائل کے نشے میں ایسا مست ہوا، بولا میں مدرسہ چھوڑ دوں گا لیکن اسی کو موبائل کو نہیں چھوڑوں گا، اور چھوڑا، اور ایسا ہوا واقعی مدرسہ چھوڑ دیا۔ یہ حال ہے بھائی۔ تو بچے کے وقت کو اگر آپ نے صحیح مصروف نہ رکھا تو یہ بچہ آپ کا بھی نہیں رہے گا، اپنے آپ کا بھی نہیں رہے گا۔ ابھی اس کے ماں باپ کے اوپر کتنے تمنائیں ہوں گی، خواہشات ہوں گی، بچہ قرآن میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے پورا دن نورانی ماحول کے اندر، وہ جب ماں باپ کے پاس پہنچا ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس وجہ سے اس مسئلے کو ہلکا نہ سمجھو بھائی، آپ اپنے بچے سے اپنی کارگزاری ضرور روزانہ سنا کرو، کس کس کے ساتھ ملاقات کی ہے، کہاں بیٹھا تھا، کتنا ٹائم بیٹھا تھا، اور کس سے موبائل ہے تو اس میں کس کے ساتھ رابطے کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر گھر کے لڑکیوں کو آپ نے موبائل دے دیا، لڑکیوں کو اگر آپ نے موبائل دے دیا، پھر دروازہ مضبوط کرنے کا، بند کرنے کا، دیواریں بڑی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیواریں بڑی کرنا اور دروازہ بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اجنبی کی نظر نہ پڑے نا، کسی باہر کی آواز اندر نہ آئے نا، تعلق نہ ہو نا۔ جب موبائل دے دیا تو ابھی کہاں سے اس چھپنے کی اور چھپانے کی کیا فائدہ؟ وہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو آپ مہربانی کر کے اپنے اولاد پر نظر رکھو، پہلے تو اپنے آپ کو صحیح کرو، پھر اولاد کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، تو آپ کا فائدہ ہے، اس بچے کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی آپ کے لیے بھی محبت، سکون اور تابعداری کا ذریعہ بنے گا، تو آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو خراب کر دیا نا تو پھر یہی بچہ تمہارے لیے بھی سردرد بنے گا، پھر ہر موقع پر تمہارے لیے مصیبت ہوگی کہ یہ کر دیا بچے نے، یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ ہاں اگر بالکل نکما ہے، آپ نے ہر طرح سے کوشش کی پھر بھی نہیں مانا، ابھی اس کا نصیب ہے، کم از کم قیامت کے دن تو آپ سے اس کا حساب نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کا احساس کیوں نہیں کیا تھا۔ تو وقت کی قدر کریں، وقت کو صحیح خود بھی استعمال کریں، گھر والوں کا، سب کا، بیوی کا، بچوں کا
وقت ایک ترتیب کے ساتھ رکھیں کہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہیں، اور ٹی وی کو، موبائل کو کم سے کم وقت دیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ جا رہا تھا جنگل کی طرف، کسی جگہ پر اس کے شیر پر نظر پڑی، یہ ڈرا کہ شیر مجھ پر حملہ کرے گا، یہ بھاگا، ادھر ادھر کوئی مکان دیکھنے کی کوشش کی، کوئی مکان نظر نہیں آیا، کوئی درخت دیکھنے کی کوشش کی، درخت نظر نہیں آیا، ابھی کہاں جاؤں، شیر نے مجھے دیکھا تو چھوڑے گا نہیں، یہ ابھی میرے پیچھے آئے گا۔ ابھی اتنے میں ایک کنواں نظر آیا، اس نے جلدی سوچا کہ کنویں میں چھلانگ لگاتا ہوں، کم از کم شیر سے تو بچ جاؤں۔ نیچے جیسے دیکھا تو بڑا اژدہا سانپ بیٹھا ہوا تھا، ابھی پریشان، کہاں جاؤں، نیچے جاؤں تو سانپ، اوپر کھڑا ہوں تو شیر، کہاں جاؤں؟ تو سوچ سوچ کے بولا کہ یہ گھاس جو کچھ نہ کچھ کنویں کے کناروں میں ہے، ان کو پکڑ کر کے نیچے لٹک جاتا ہوں، شیر چلا گیا تو پھر واپس آ جاؤں گا۔ جیسے ہی اسی گھاس میں تنکوں میں ہاتھ ڈال کر کے لٹکا تو اتنے میں دیکھا کہ دو چوہے ہیں، ایک سفید ایک کالا، وہ اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں۔ ابھی اور پریشان ہو گیا، کہاں جاؤں، ہر طرح سے مصیبت، موت ہی موت ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شہد کا چھتا ہے، لیکن اس کے پاس مکھیاں بھی نہیں ہیں۔ اسی شہد کو دیکھا تو اس کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ بولا یار یہ تو کھا لوں۔ ابھی آہستہ کر کے ایک ہاتھ نکالا گھاس سے اور شہد تھوڑی سی اٹھائی اور چکھا، مزہ آیا۔ ابھی اسی شہد کی طرف ایسا مست ہو گیا کہ نہ اسی کو چوہے نظر آئے یاد رہے، نہ اسی کو نیچے کا سانپ یاد رہا، نہ کوئی اوپر کا یہ شیر یاد رہا۔ ابھی اسی میں مست تھا کہ اسی کے چوہوں نے اس کو کاٹ دیا اور یہ جا کر کے نیچے گرا، مرا۔ ابھی اوپر سے جو شیر تھا، اس سے مراد حضرت عزرائیل علیہ السلام یا موت ہیں کہ وہ اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، اور نیچے جو سانپ تھا وہ اس کی قبر ہے کہ وہاں بھی تجھے ضرور جانا ہے۔ یہ جو دو چیزیں تھیں، چوہے سفید اور کالا، یہ اس کا دن اور رات تھے، جو روزانہ اس کا وقت گزر رہا ہے، اور جو اسی کا گھاس جس کے اندر پکڑا ہوا تھا، یہ اس کی زندگی ہے۔ یعنی اسے اگر آدمی تھوڑا سا سوچے کہ روزانہ آپ کا وقت کم ہو رہا ہے، اس کے باوجود وقت کو ضائع کرتے ہو بھائی، آپ کوشش کریں اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ اور یہ عادت بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ میرا وقت صحیح ہو جائے، اس کو روزانہ تھوڑا سا سوچا کریں، آج میرا کتنا وقت صحیح گزرا، کتنا وقت غلط گزرا۔ آپ توجہ کے ساتھ کام کرو گے تو بڑا کام تھوڑے ٹائم میں کر سکتے ہو، بے توجہی کرو گے تو تھوڑے کام کے لیے بھی بہت زیادہ ٹائم کھپا دو گے، خرچ کر دو گے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگ ہیں سائیں شیخ افشانی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سوچ سمجھ کر کے 10 منٹ مطالعہ کرو نا تو کئی ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہو۔ کتاب کو دیکھو اگر 10 منٹ کے لیے، اگر بے خیال بے توجہ آپ گھنٹوں کے گھنٹے پڑھتے رہو، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے آپ اپنے وقت کو صحیح خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج رات انشاءاللہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اسی کو علماء نے شب برات کا نام بھی دیا ہے، اور اسی کے متعلق بہت سارے احادیث مبارکہ بھی ہیں فضیلت کے اندر کہ آدمی نماز وغیرہ پڑھے، روزہ رکھنا چاہے کل کے دن روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ کوئی نہ رکھے تو اس کو برا سمجھا جائے یا کیا۔ رکھنا اچھی بات ہے، نہ رکھے خیر ہے، نہ رکھے نوافل وغیرہ کی کوشش کریں، لیکن تنہائی کے، اکیلے کے۔ ایسا نہ ہو کہ جماعت کے لیے بلاتے پھر آ جاؤ بھائی صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے۔ کوشش کرو اگر ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ لیں، 20-25 منٹ لگیں گے انشاءاللہ۔ اور تنہائی میں عورتوں کو بھی بول دیں کہ گھر کے اندر صلاۃ تسبیح پڑھیں یا ذکر و اذکار کریں۔ کم از کم علماء نے لکھا ہے کہ اتنا کرو کہ آج کی مغرب سے لے کر کے کل کی مغرب تک کوئی ایک بھی نماز تکبیر تحریمہ سے آپ کی رہ نہ جائے۔ ہر نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور ان 24 گھنٹوں کے اندر کم از کم اتنا کرو کہ کوئی ایک بھی گناہ نہ کرو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا کریں گے۔
کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز تک کے جب انتظار میں آدمی ہوتا ہے تو پورا وقت ثواب کے اندر عبادت میں گزرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ نے یہ کام کیا نا تو انشاءاللہ آپ کے 24 گھنٹے ہی عبادت میں گزریں گے، اس شرط پر کہ گناہ نہ کرو، اور ساتھ میں کوشش کرو کہ آپ باوضو رہیں۔ آج مغرب سے لے کر کے کل مغرب تک اگر آپ باوضو رہیں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بندہ کوئی باوضو ہو کر کے سوتا ہے نا تو فرشتے اس کے سر کے پاس کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اب وضو کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ اس رات کی عظمت کو حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ساتھ میں اسی ہی رات کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی اس بخشش والی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ شرک کرنے والا، شراب کا عادی آدمی، اور اسی طریقے سے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی۔ دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو ستانے والا، درد دینے والا، تکلیف دینے والا، وہ بھلے کتنی بھی عبادتیں کرتا پھرے، اس کی عبادتوں کی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسی کی بھی بخشش اس مقدس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے مہربانی کر کے اپنے آپ کو رسوائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں نے نئی نئی چیزیں اپنے دینوں کی اور بدعتیں اس میں ڈالنے کی کوشش کی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ پٹاخے شٹاخے اسلام کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہیں۔ کل کے اخباروں میں آیا تھا، غالباً نوشہر و فیروز کے اندر کسی نے پٹاخہ ایسے پھاڑا، آگ لگ گئی، 3 معصوم بچے آگ کے اندر جل گئے۔ کل کی بات ہے۔ اور ان تماشوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ آج کے اخبار میں آیا ہے، ایک لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، کوئی پتنگ اڑا رہا تھا، اس کی ڈوری آئی، رسی اسی کے گلے میں لگی، وہ اسی ٹائم پر گلا کٹ گیا، مر گیا۔ یہ ہیں تماشے۔ بے دینی کی چیزوں کو جب ہم ان کے اندر، اسلام کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، پھر اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قبرستان جانے کی رسم نہ بناؤ۔ اگر رش نہ ہو تو بھلے جاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر لوگ جاتے ہیں تو پھر نہ جاؤ۔ عورتوں کو تو جانے کی اجازت ہی نہیں قبرستانوں کی طرف، لیکن اگر مرد بھی جاتے ہیں تو تماشے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اپنے میتوں کے ایصال ثواب کے لیے جائے تو کوئی منع نہیں، جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ چراغاں کرنا مسجدوں کے اوپر، آج کل تو مسجد اللہ کا گھر، اسی کے اندر بھی لوگوں نے بدعتیں شروع کی ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یار، تمہیں ظلم کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، کم از کم اللہ کے گھر سے باہر تو جاؤ ظالم۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کا، سنانے کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری کمی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔